بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان شریف نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک مہینہ اللہ کے واسطے محنت کریں اور 70 مہینوں کا ثواب پائیں۔ 6 سال کی کمائی ایک مہینے میں، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جہنم سے نجات ملتی ہے، اور روزے دار کے روزے کا اجر و ثواب پھر دونوں کو ملتا ہے۔ برکتیں، رحمتیں۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ خیر چاہنے والے آگے بڑھو، یعنی نیک اعمال کرو، اور برائی کرنے والوں رک جاؤ۔ نیکیوں کا ثواب، ویسے تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، 700 گنا تک ہوتا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں۔ مگر روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو کتنی برکتیں روزے کی وجہ سے ہوئیں۔ اس لیے رمضان شریف کا خوب اہتمام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی طلب سے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے رمضان شریف میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی طلب سے، اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے ایمان اور احتساب ثواب کی طلب سے لیلۃ القدر کو شب بیداری کی، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور نفس کی خواہشات سے دن بھر روکا، اس کے لیے میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن شریف کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، تو اس میری شفاعت قبول فرمائیے۔ تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر رمضان شریف میں بابرکت عشرے ہیں، رحمت کی راتیں ہیں، دن ہیں، پھر مغفرت کی راتیں اور دن ہیں، پھر جہنم کی آگ سے رہائی ہے۔ اور آخر رمضان میں تو طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش اور اس کا اہتمام فرمائے کہ رمضان شریف میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اور شب قدر کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند رکھتے ہیں، بس میرے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں مرد حضرات جس کو موقع ہو اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف فرمائیں، کہ اعتکاف کرنے والے سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں،
اور ان کے لیے نیک اعمال کے اجر و ثواب لکھے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر کا ملنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کی راتیں اور دن ایسے بابرکت ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت کتنے ہی ہزاروں لاکھوں آدمی وہ جہنم کی آگ سے رہائی پاتے ہیں۔ ایک روایت میں 60,000 کا عدد ہے، ایک روایت میں 6 لاکھ کا عدد ہے، اور ایک روایت میں 10 لاکھ۔ اور پھر رمضان کا آخری دن، پہلے رمضان سے آخر تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر ایک دن میں آزاد ہوتے ہیں۔ اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، اور جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ برکتیں ہی برکتیں، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو اتنی رحمتیں اور برکتیں، اور معلوم نہیں زندگی میں کتنے رمضان شریف نصیب ہوں۔ اس لیے درخواست ہے کہ ہر لمحہ قیمتی سونے، چاندی، موتیوں، ہیروں کی طرح ہے، اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ اعمال میں لگائیں۔ تو 5 وقت کی نمازیں بہترین اہتمام کے ساتھ، اور تراویح کی نماز، اور دن کا روزہ، اور سحر اور افطار کے وقت لمبی دعاؤں کا اہتمام، خاص طور سے سحری کے بعد یا تہجد کے وقت یا تراویح کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام، پہ قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن کا ایک ختم ہو جائے رمضان میں بہت اچھا ہے، اور پھر صبح و شام کی تسبیحات، اوراد اور وظائف، استغفار، درود شریف کا اہتمام، اور چلتے پھرتے، آتے جاتے کام کاج کے دوران جو ورد، کوئی درود شریف، تسبیح، استغفار، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، قرآن پاک کی آیتیں، سورتیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، پھر صدقات اور خیرات کی کثرت کریں، اور زکوٰۃ کا حساب نکال کر زکوٰۃ غریبوں کو پہنچائیں۔ اور زکوٰۃ رمضان شریف کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ آپ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جب سے ہم بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک ایک فہرست بنائیں، کیا کیا غلطیاں ہوئیں، اللہ کے کون سے حقوق ضائع ہوئے، نمازیں کوئی چھوٹ گئیں تو ان کی قضائے عمری کی فہرست بنائیں، روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کرنی ہے اس کی فہرست بنائیں، کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا کریں، اور صاحب استطاعت ہیں اور حج پر جا سکتے ہیں تو حج پر جانے کی تیاری کریں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ان کی فہرست بنا کے ان کو پورا کرنے کا عزم کریں۔ اس طرح بندوں کے جو حقوق، کوئی جانی مالی نقصان کسی کا کیا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، ان سے معافی تلافی کریں، ان کی چیزیں ان کو واپس کریں، اور اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنائیں، اپنی شخصیت کو، اپنے نسب العین کو، اپنی نیتوں کو اونچا کریں۔ اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کے خزانے بیش بہا ہیں، آخرت کی زندگی لامتناہی ہے، جنت کے درجات بہت سارے ہیں، تو ان پر پہنچنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے طور طریقوں کو، رہن سہن کو، نظام الاوقات کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اس کے لیے علم دین سیکھنا ہوگا، اس کے لیے مشائخ، بزرگان، اولیاء اللہ سے ہمیں اصلاحی تعلق رکھنا ہوگا، ان سے رابطہ کر کے زندگی کی ترتیب بنانی ہوگی۔ یہ ہے رمضان شریف کا اصل مقصد اور فائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، تمام امت کو رمضان شریف کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين